جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے. پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید. ہم عارفہ مظفر، بڑے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. بیچ میں رمضان آیا، رمضان کے بعد آف کورس ویدر بھی چینج ہو رہا ہے. آپ بھی اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. اور ظاہر ہے کتنے لنکس کو ہم توڑنا بھی چاہیں تو توڑ نہیں سکتے. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ حزب سابق قابل احترام جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں. بیٹر ٹروتھ آپ کی ویب سائٹ ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی معلومات سے، ان کے نظریات سے ہم مستفید ہو سکا کرتے ہیں اس پروگرام میں. یقیناً میں جب ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خیریت سے ہوں، بہت بہتر ہوں. آپ ٹھیک نہیں لگتی ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور میں آپ ڈاکٹر صاحب اس ویکینڈ پہ ڈاکٹر صاحب جو امریکہ میں صورتحال ہوئی، یقیناً دنیا میں وہ لوگ جو خبروں سے باخبر رہتے ہیں ان کے نوٹس میں گزرا ہوگا. اور مینٹل النس بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمارے یہاں تو گورنمنٹ کی فنڈنگز ہیں مینٹل النس کے لیے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو آئسولیشن ہے اور تنہائی ہے، بہت ساری کازز ہیں اس کی. ایک تو ہم ٹیکنالوجی پہ بہت انحصار کرنے لگے. نمبر دو، اندر ہی بیٹھ کے ایسے ایسے کمال کے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں کہ انسان بعض اوقات محسوس نہیں کرتا کہ وہ تنہائی کا شکار ہے اسی سافٹ ویئر میں. اور ابھی یہ فیس بک نے جو میٹاورس کو بھی انٹروڈیوس کر دیا، یعنی آپ تنہائی کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایوری تھنگ یو ہیو اویلیبل، اینکھیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں اور یو ہیو ایوری تھنگ اویلیبل اراؤنڈ یو. بٹ ان دا لانگ رن یہ کہاں اثر کر رہی ہے؟ دماغوں کے اوپر کر رہی ہے، جس میں مینٹل النس بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیز آر بگ کنسرنز ایٹ دا مومنٹ. یقیناً آپ سے بات جب میں کر رہی ہوں تو میں پاکستان کے بارے میں، ملک سے باہر رہتے ہوئے وطن کا خیال زیادہ آتا ہے. میں بلکہ ڈاکٹر صاحب اس کے بعد تو آپ ہی کو پورا موقع دوں گی. ہمارا نا، میں خود پاکستانی، اور ظاہر ہے پھر کینیڈا میں آئے، کینیڈین سٹیزن شپ ہو گئی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب ہم پاکستان میں ہوا کرتے ہوتے تھے تو ہوتا تھا بچوں کو امریکن اسکول میں یا برٹش اسکولس میں ایڈمیشن کرانا ہے. لباس، پوشاک جو ہے وہ مغربی طرز کی پوشاک ہماری ہونی چاہیے. مشرقی طرز کو کبھی بھی ہم نے اپنا رول ماڈل نہ بنایا. یہ صرف میرا ہی المیہ نہیں ہے. آپ ایران کی طرف چلے جائیں، آپ ٹرکی کی طرف، دیر آر پیپل جو اپنی سسٹم کو بھی لے کے چل رہے ہیں، مگر موسٹلی ہم مغرب کی طرف راغب ہوا کرتے ہوتے ہیں. اور مغرب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے اتنی کمال طریقے سے پروپیگنڈا کیا کہ ہر انسان رہائش میں، سوچ میں، اپنے طور طریقے میں ان طریقوں کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے. یس، دیٹ از سویلائزڈ مینر، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو میں پاکستان میں جب ہم ہوا کرتے ہوتے تھے نا تو ہمارا دل کرتا تھا بچہ برٹش اسکول میں جائے، امریکن اسکول میں جائے، ہماری رہائش کا انداز جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے، لباس میرا ویسٹرن لباس ہونا چاہیے. مگر جب ہم امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، انگلینڈ وغیرہ کی طرف آ جاتے ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگوں کا المیہ یہ ہے، پھر ہم یہاں آ کے کہتے ہیں لے بھائی بچے نوں ہوں اسلامی اسکول چ داخل کرنا ہے. حالانکہ بچے وہی لرن کرتے ہیں جو ماں باپ کی کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر لڑکا اور ہر لڑکی کی آئی وڈ سے مور دین 50%، 70% کریکٹرسٹکس جو ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کے جیسے ہوا کرتے ہوتے ہیں. تو تعلیم یا ماں کا رویہ. اینی ویز، تو پاکستان کا میرا دل چاہتا ہے کہ آج آپ پہلے ذکر کرتے چلیں، کیونکہ پاکستان میں پولیٹیکل چینج جو آیا اور اس کے بعد جو اس وقت کی صورتحال ہے تھوڑی سی یقیناً آپ اس کے بارے میں بات کریں. مگر میں انٹرنیشنل جو افیئرز ہیں ان کی ضرور بات کرنا چاہتی ہوں. پاکستان کا المیہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں اس بات کو شیئر بھی کیا. میں نے ہر پاکستان کے بڑے جرنلسٹ جس سے میرا رابطہ ہو سکا، میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ اپنے پولیٹیشنز کو، آپ اپنے ریلیجیس لیڈرز کو، آپ اپنے جاگیرداروں کو سوال تو کریں نا کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کیوں نہیں ہونے دیتے، کیوں نہیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے دیتے.
کیونکہ تاریکی میں رکھا ہوا ہے. یہ بالکل وہی تاریکی ہے جو ویسٹ میں بھی ہے. جو ہمارے نیٹیوز ہیں نا ویسٹ کے, ان کو نہیں آگے بڑھنے دیا جاتا. کچھ ان کے نیٹیوز کے لیڈرز کرپٹ ہیں اور باقی رہی صحیح کسر جو ہے وہ پولیٹیشنز پورے کر رہے ہیں. تو سر آپ شروع کیجئے گا پاکستان سے, مگر ہم اپنے کنویں میں بیٹھے ہوئے صرف کنویں کے بیچ میں دیکھ رہے ہیں. اس کنویں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں, اس کنویں کے حالات کے اوپر بھی اثر انداز ہو ضرور رہے ہیں. اگلی غذائی قلت کے لیے ہم منتظر رہیں, پانی کی قلت کے لیے ہم منتظر رہیں. انفلیشن نارتھ امریکہ میں بھی پچھلے 40 سال کے سارے ریکارڈ توڑ گئی, اور پولیٹیشنز پاکستان میں لوگوں کو جھوٹ ہی بولتے رہے, اس نے مہنگائی کر دی, اس نے مہنگائی کر دی. آپ ایجوکیٹ تو کریں نا. جی سر, اب آپ فرمائیے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, ما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا رب. کروڑوں حمد و ثنا, کروڑوں درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. ابھی میں نے بہن آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت پڑھی, اس کا معنی یہ ہے, اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس تک نہ پڑے. یعنی یہ میرے اللہ کا حکم ہے, بتایا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی آیت پہ اعتراض کی جائے تو آپ جو عنوانات فرمائے اس سموت. حقیقت یہ ہے کہ ہم مکافات احمد ہے جو کہ جو فصل نے بوئی تھی اسی کو کاٹ رہے ہیں. میں اب کا کہ میں پہلے پاکستان کے معاملات پہ بات کروں, اور ابھی تھوڑی دیر ہی پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو منحرف کان ہیں جو کہ پارٹی سے ان کا تعلق نہیں, انہوں نے اگر دوسری پارٹی کو ووٹ کیا ہے تو ان کے ووٹوں کو شمار ہے. یعنی گویا انہیں جو کہا گیا تھا کہ انہیں ساری عمر کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے, وہ تو نہیں کیا اس نے عدالت نے, لیکن یہ ہے کہ یہ کام ضرور کر دیا کہ ان کے ووٹ جائیں. اب اگر اسمبلی کا سلسلہ دیکھا جائے, اسمبلی میں تو کوئی ایسا منحرف رکن نہیں ہے جس نے اس نئی موجودہ حکومت کو ووٹ دیا ہو, اس لیے وہ تو بچ گئے. لیکن پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, جہاں حمزہ شہباز چیف منسٹر ہے, ان کی چیف منسٹری کے اوپر یقیناً فرق آ گیا ہے, اور انہیں اپنے اس عہدے سے دوش ہونا پڑے گا تا وقت کہ اس کا اور کوئی راستہ نہیں. اور کیونکہ 25 ووٹ وہ ہیں جو کہ منحرف جو کہ پی ٹی آئی سے ان کو دیے تھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ دوسرا نو کانفیڈنس کا ووٹ لیتے ہیں تو اس کا آرڈر کون کرے گا, اس کا آرڈر گورنر کرے گا. گورنر موجود نہیں ہے وہاں, اور گورنر کی قرری جو ہے وہ ویسے تو پرائم منسٹر ہی ایک ایڈوائس لکھ کے دیتے ہیں تو صدر اس کی بات مانتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ صدر جو ہے وہ عارف صاحب ہے, وہ پی ٹی آئی کے ہیں, تو وہ وزیر اعظم کی بات ایڈوائس ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. تاخیری حرکت استعمال کیے جا رہے ہیں, اور اس وقت پنجاب میں کوئی گورنر نہیں ہے. یعنی ایک عجیب کھیل ہے, ہمارے ملک کے ساتھ عجیب کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کئی دنوں سے جب سے حمزہ شہباز نے چیف منسٹر کا عہدہ سنبھالا ہے, اس کے پاس کیبنٹ ہی نہیں. بغیر کیبنٹ کے ساتھ اتنا بڑا صوبہ چل رہا ہے, وہ بیروکیٹ سے چلا رہے ہیں. اور اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں, پاکستان جو ہے پچھلے معاشی ابتری میں ہے. سیاسی ابتری تو ہے ہی ہے, معاشی ابتری کی ایسی ہے کہ ہمارے ایک ہی مہینے میں 6 بلین ڈالر ایسٹ جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. اب میں ایک اور پروگرام کر رہا تھا, کیونکہ رمضان کے بعد پہلا پروگرام تو آپ کے ساتھ طے تھا, لیکن آج ایک اور پروگرام ٹی وی پہ کیا تھا. مجھے تجاویز, تو میں نے کہا کہ بڑی سادہ بات, یہ کتنی بد نصیبی ہے
کہ آنے والا وقت یہ لکھے گا کہ ایک ملک پاکستان جس کے لوگ، جس کے مقتدر آدمی حکومتوں میں تھے، وہ لوگوں کو تو خوراک ملتی نہیں تھی، لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن ڈاگ فوڈ اور کیٹ فوڈ کے اوپر کئی ارب ڈالر خرچ کر دیتے تھے، جو کہ درآمد کرنی پڑتی تھی۔ اس سے زیادہ بد نصیبی ہمارے ملک کی کیا ہوگی؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں فوری طور پہ معاشی ایمرجنسی لگائی جائے، تمام تعیشات کا جتنا سامان ہم درآمد کر رہے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے۔ ایک بہت ہی ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے ایک پروگرام دیا، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستانی سارے 150 دن کوئی غیر ملکی چیز نہ خریدیں، صرف 150 دن، 5 مہینے مکمل کوئی چیز نہ خریدیں، تو آپ کا جو ڈالر ہے وہ 3 روپے کا ہو جاتا ہے، پاکستانی 3 روپے کا ڈالر بن جائے گا، اور آپ کے تمام انٹرنیشنلی پرائس بڑھ رہی ہے ڈالر کی، تو اب انہوں نے اس کے ایک، کیونکہ وقت نہیں ہے، انہوں نے ایک بڑی لمبی ایک فہرست دی، اس میں بتایا کہ ہم اپنے اللو تللو پہ کیا خرچ کر رہے ہیں، جو ہماری بچت ہوگی تو کس طرح ہم ان کو اپنے ریزرو میں لے کے جائیں گے، اپنے خزانے میں لے کے جائیں گے، اور جب ریزرو بڑھتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ روپے کی قیمت بڑھتی ہے۔ باقاعدہ ایک بڑا پلان دیا ہے، اور اس پلان کے اوپر بہت سے برین جمع ہے وہاں پہ اس کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ مسئلہ یہ آپ ہے۔ نے کبھی ان کا اپنا لائف سٹائل دیکھا ہے کتنا لیوش ہے جی میں جنہوں نے یہ بیان کیا ہے؟ میں نے یہی عرض کیا نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاکستان کے اندر مجھے یاد ہے کہ غربت ختم کرنے کا ایک پروگرام تھا، وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا گیا۔ میں جب گیا تو میں ان مقررین میں اکیلا ہی آدمی تھا جو باغی تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے غربت ختم کرنے کے لیے 5 اسٹار میں یہ پروگرام رکھا ہے، بڑے شاندار منرل واٹرز کی بوٹلز ہمارے سامنے پڑی ہیں، کھانا بڑا پرتعیش ہوگا، اور مقصود کیا ہے کہ آج ہم نے آپ کو مشورے دینے ہیں کہ غربت کیسے ختم کی جائے۔ بھئی غربت ایسے ختم ہوگی کہ یہ جو پروگرام آپ آج کر رہے ہیں یہ کسی غریب کے محلے میں کرتے آپ، کسی غریب کے علاقے میں کرتے آپ۔ کیا ہے چینج لانے کی؟ کوئی بھی پاور نہیں ہے، پاور تو وڈیروں کے پاس ہی ہے نا۔ غریب کے علاقے میں کرتے، اور جو تجاویز آپ دے رہے ہیں ابھی اسی پہ آپ کم از کم اس پروگرام، جو پروگرام آپ کر رہے ہیں بڑا لیوش قسم کا پروگرام، اس پہ کم از کم 5-6 لاکھ روپے کا تو خرچ اٹھ جائے گا، تو یہ 5-6 لاکھ روپے بھی بچ جاتے ہیں آپ کے۔ اور اس طرح کے جو پروگرام کرتے ہیں، یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دو عملی ہے ہماری زندگی کی جو کہ ہمیں برباد کیے جا رہی ہے، اور اس لیے میں نے کہا نا 150 دن تو بڑی بات ہے، مطلب اگر خدا کرے کہ ایسا ہو جائے، اور ایسا کون کرے گا؟ آپ جیسے مجھ جیسے سرفرے لوگ جب کبھی آئیں گے، ہمیں انہوں نے آنے دینا نہیں ہے، یہ سرفرے لوگ آئیں گے جو کہ سادگی کو اپنائیں گے، سادگی کے معیار کو لائیں گے، اپنی ذات میں لائیں گے، تو یہ سب مسئلہ ہوگا، لیکن یہ کرے گا کون؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ۔ پھر آپ نے پانی کی بات کی، پانی کا جو اس وقت قحط پڑا ہوا ہے، اب آپ یہ قدرت کے ساتھ آپ پانی کی بات کریں، میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کے نوٹس پہ لانا چاہتی ہوں۔ پاکستان میں مہنگائی کا رونا سب سے زیادہ ہمارے جرنلسٹ نے رویا کہ اس گورنمنٹ نے مہنگائی کر دی، اس گورنمنٹ نے مہنگائی کر، پریویس گورنمنٹ نے۔ اگین میرا کسی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ساتھ نہیں ہے، مگر وہ جرنلسٹ تمام علم ہونے کے باوجود جھوٹ بول رہے تھے۔ مہنگائی انٹرنیشنل ایشو ہے اس وقت بھی اور پچھلے دنوں میں بھی۔ بدقسمتی سے پاکستان کو بھی 40% کم کے اوپر تیل اور گیس مل سکتی تھی، بٹ سب کچھ ہی لٹ آ گیا اس کے بعد، بیکاز آپ کے پولیٹیشین سنسیئر نہیں ہیں، اور پولیٹیشینز کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو اس پیغام کی ترسیل کرتے ہیں، دے آر ناٹ آنیسٹ۔ ان کے پاس جہاز بھی ہیں، ان کے پاس ہسکی کتے بھی ہیں، ان کے پاس سیامی بلیاں بھی ہیں، ان کے پاس ان کے گھروں کا لائف سٹائل جا کے دیکھیے گا۔ آج تک وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو برا کہتے رہے، آج وہ پوتر ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ اب تو ٹیکنالوجی بالکل بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ اب آپ پانی کی طرف آئیے گا۔ میں آپ کی ساری باتوں کو انڈورس کرتے ہوئے سر اتفاق آپ پانی کی طرف آئیں۔ میں اگلی بات کرتا ہوں، آپ پانی کا دیکھیے۔ آپ آئیے میں آپ کو بتاؤں، مطلب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک شاستہ کی حدیث ہے کہ جب ملک کے اندر فحاشی عام ہو جائے، میں نے کیوں یہ پہلی قرآن کی آیت پڑھی ہے، فحاشی کی مت بھٹکو، مطلب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شاستہ کی حدیث ہے جس میں تمام مکاتب فکر لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ جس ملک میں فحاشی بڑھ جائے، مسلمان ملک کی، میری امت میں جب فحاشی بڑھ جائے گی
تو سب سے پہلے وہاں پہ بارشیں بند کر دی جائیں گی، پانی کا اور غذا کا اس کا قلت اور قحط پڑ جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے ہے فحاشی کا یہ عالم ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے ایک اور اس ٹیکنالوجی سے مغرب جو ہے وہ جان چھڑانا چاہتا ہے، جہاں لیکن ہمارے پاکستان کے اندر اس کا توتی بول رہا ہے۔ اب آپ، کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے، مطلب آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس موضوع کو بھی تھوڑا سا چھیڑ دوں، مطلب ہے اس موضوع کو، مطلب ہے وجہ یہ ہے کہ بہن موجودہ عہد کو ٹیکنالوجی کا دور قرار دیا جا رہا ہے۔ دنیا اس بات میں بڑی خوش ہے کہ ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے، لیکن ہماری تو ترقی معکوس ہو رہی ہے۔ مگر اس ٹیکنالوجی کا مثبت کی بجائے آپ دیکھیں منفی استعمال اب زیادہ ہوتا ہے، جس نے موجودہ دور میں انسانوں کی زندگیوں کو تلخ اور دوبر کر دیا۔ ان میں سے ایک قسم جو ہے نا ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے، جو جس کا آپ کو میرا ذکر بھی ہوا تھا۔ اب یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کسی بھی شخص کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ آج کل ڈیپ فیک کا نام جو بہت مشہور ہے، بڑا چل رہا ہے، لیکن یہ ہوتا کیا ہے اور کیسے یہ کام کرتا ہے، اس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے میرے اس کی طرف توجہ دلائی آپ نے۔ واقعی اگر آپ مجھے توجہ نہ دلاتی تو میں بھی شاید بے بہرا اور بے خبر رہتا اس سے۔ دراصل یہ میں نے جب تحقیق کی، میری بہن پتہ چلا کہ ڈیپ فیک کا جو لفظ ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیپ لرننگ پروگرام سے لیا گیا ہے، جس سے مراد یہی لی جا سکتی ہے کہ اس ایسی ٹیکنالوجی جو پوری طرح سے نکلی ہو لیکن اتنی ڈیپ کہ پہچانی نہ جا سکے، اور یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں کسی کا چہرہ لے کر کسی کے جسم پر لگا دیا جاتا ہے، پھر اس کے چہرے کے تاثرات کو وہ مشین لرننگ کے ذریعے کنٹرول کر کے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آج بہت سی فیک اور فوش ویڈیوز بھی بنائی جا رہی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا میں ایسی بہت سی ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہیں اور بہت بھرمار آ گئی ہے، جن میں چہرہ اور آواز کسی اور کی ہوتی ہے اور جسم کسی اور کا، اور جن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک عام آدمی کے لیے بالکل ناممکن بات ہے، آپ کے میرے بس کی بات نہیں کہ ہم اسے پہچان سکیں۔ اس میں جو چیز یا ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے اسے جنریٹو اڈورسریل نیٹ ورک کہا جاتا ہے، یعنی اس کا استعمال کر کے آپ کسی انسان کے چہرے کے تاثرات تک کی نقل تیار کر سکتے ہیں جس پر اصل کا گمان ہوگا۔ اس میں وہ اتنا ریکگنائز کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس آواز کو کہ ایون آواز بھی 100% اس شخص کی ہو جاتی ہے، اور کچھ سیکنڈز کے لیے الفاظ ایڈٹ ہو سکتے ہیں، یعنی ٹیکنالوجی خود سے وہ لفظ جنریٹ کرتی ہے اس میں شخص کی وہی آواز سے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ ٹیکنالوجی کی طرف میں آنے لگا ہوں کہ یعنی یہ تصاویر یا ویڈیو ایسے ہوتے ہیں اس میں کہ جن میں نظر آنے والے جو لوگ جو وہ کہہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا ہوتا، نہ تو انہوں نے ان کے منہ سے نکلے ہوتے ہیں۔ پھر اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے جعلی، جو آپ نے بھی فرمایا، جعلی تصاویر یا ویڈیو تیار کی جاتی ہیں۔ پہلے جعلی تصویر تیار کرنے کے لیے فوٹو شاپ سے آپ کو کام لیا جاتا تھا، جن کی جعل سازی کو پکڑنا کافی آسان ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فوٹو شاپ پہ چیز بنی ہے، اس کو پیغام بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی اس کی آپ ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، ایسی اس میں تیار کی گئی تصاویر اور ویڈیو جو ہے کسی انسان کے ہاتھ کی نہیں ہے بلکہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے کمپیوٹر میں تیار کی جاتی ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ ڈیپ فیک تیار کرنے والے سائٹ سافٹ ویئر کو جتنی زیادہ معلومات دے دی جائیں گی، مطلوبہ تصویر اتنی ہی زیادہ حقیقی لگے گی، اتنی اچھی سٹوری بن کے آپ کے سامنے آئے گی۔ کئی کمپنیاں اس ٹیکنالوجی کو تجارتی پیمانے پر استعمال بھی کر رہی ہیں، مثلاً وہ خبریں پڑھنے میں اپنے ملازمین کو مختلف زبانوں میں چائنا نے انٹروڈیوس کر دیا نا یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس ٹیکنالوجی کو جو ہے فیک نہ کہا جائے، یعنی جعلی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے میری بہن کہ اس ٹیکنالوجی کا بہت غلط استعمال بھی ہو رہا ہے۔ جیسے اب مشہور شخصیات کو ڈیپ فیک کے ذریعے پورن فلموں میں اداکار بنا دیا جاتا ہے، یا پھر سیاستدانوں سے اشتعال انگیز اور گمراہ کن بیانات پھیلا دیے جاتے ہیں، یعنی جتنی دیر میں کوئی ان کے جعلی ہونے کا پتہ لگاتا ہے تب تو یہ خاصا نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ تشویشناک امر یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ابھی تک کوئی توڑ تلاش کیا نہیں جا سکا۔ تو اب توڑ کیا ہوگا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس از میں سبجیکٹ آف ٹوڈے۔ یہ فیس بک اور جو مائکروسافٹ ہے بالکل ان کو ایسا سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں دیکھ پڑھ رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا، پتہ چلا کہ دونوں ادارے ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس چیز کا پتہ لگایا جا سکے کہ ویڈیو اصلی ہے یا نکلی، تاکہ اپلوڈنگ سے پہلے ہی خارج سے بلاک کر دیا جائے، تاکہ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
اب جو ساری بات میں نے کی ہے، اب میں اپنے وطن کی طرف آتا ہوں۔ وطن عزیز میں ان دنوں سیاسی صورتحال کافی خراب ہو گئی، آپ بھی جانتی ہیں، سر بڑی اب یہاں پہ میں ایک سیکنڈ تجزیہ آپ پیش کرتے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ فحاشی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو ان قوموں کے اوپر طوفان مختلف طرح کے آتے ہیں. فحاشی کو عام کر کون رہا ہے؟ آپ لوگوں کے رول ماڈلز ہوتے ہیں نا، یعنی اس بندے کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، اس کے پاس جہاز بھی ہے، ہم گاڑیاں بھی لیتے ہیں تو جو ہمیں نظر آتی ہیں. اینی ویز میک لانگ سٹوری شارٹ، آپ کے پولیٹیشنز پاکستان کی اگر آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ ننگی تصویریں ویڈیوز انٹرنیٹ پہ پاکستان میں دیکھے جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میں اس تائید اٹس سم تھنگ کہ میں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا رہی ہوں، بٹ دس از اے فیکٹ. مگر اس کو کون عام کر رہا ہے؟ آپ کے پولیٹیشین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے عام آدمی کو اس طرح کی اور چیزوں کو گوگل کرنے اور دیکھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. تو پھر کون کر رہا ہے؟ آپ کا مینٹور نظر آنے میں کون لوگ آپ کے آئیڈیاز ہیں؟ آپ کے پولیٹیشینز، بیکاز دے آر لیونگ گریٹ لائف. اینی ویز اب آپ آگے آئیے. بات یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور میرے پاس یعنی میں آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے آگے چلنا چاہتا ہوں. یعنی آپ نے بالکل صحیح کہا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے وہ بات کہی جو میرے دماغ اور میرے منہ میں آنے والی تھی. اصل ملک دشمن عناصر فیک اور فوش نیوز کے ذریعے سے سیاسی لیڈروں کو بلیک میل کر کے ان کی کردار کشی کر رہے ہیں. یہ بھی کام چل رہا ہے دونوں ملکوں میں، کئی ملکوں میں چل رہا ہے. اب ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے میرا فرض یہ ہے، یا آپ کے توسط میں کہوں کہ سننے والوں کا فرض یہ ہے کہ ایسی فیک اور فوش ویڈیو کو وہ آگے شیئر نہ کرے، کیا کرے بلکہ delete کرے. جب ان کے آئے ان کے بعد وہ ڈیلیٹ کر دیا کرے. ہمیں نہ صرف اس بات کا علم نہیں کہ ہم غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس گناہ کبیرہ میں شامل ہو رہے ہیں. ہم بغیر کسی تحقیق کے بات کو آگے بڑھیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا. جی اب یہ ڈیپ فیک ویڈیو بنانے کے لیے اس سافٹ ویئر کو ٹارگٹ کے متعلق بہت سی معلومات فراہم کرنی ہوتی ہے. مثلا وہ مشین کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جس بندے کی تصویر ڈالنی ہے وہ دیکھنے میں کیسا ہے، بولتا کیسے ہے، بولتے اس کی حرکات و سکنات کیسی ہوتی ہیں، وہ کس طرح کی صورتحال میں کیا رد عمل دیتا ہے. پھر ٹارگٹ کے متعلق تمام معلومات مہیا کرنے کے بعد یہ سافٹ ویئر آپ کی مرضی کی ویڈیو اور آڈیو تصویر بنانے کا کام شروع کر دیتا ہے. اور نتیجے کے طور پر جو مواد بنتا ہے وہ حقیقت کے اتنا قریب تر ہوتا ہے کہ یعنی اصل بھی اس کے سامنے نقل نظر آتی ہے، اور جس کے جعلی ہونے کا فوراً پتہ چلانا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. بہت جی شکریہ. سمیع اللہ ملک صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور مجھے بے اختیار یاد آیا، میں اپنے گھر میں بھی ذکر کر رہی تھی کہ یہ بھی ایک حدیث ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئلے والے کے پاس بیٹھو گے تو تم کالک لے کے اٹھو گے، اور اگر تم ایک عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو تم خوشبو لے کر کے نکلو گے. میں لب لباب اس کا بیان کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. دس از ویری انفارچونیٹ کہ میں پاکستان کا ایک بہت بڑا اخبار ہے، مطلب میرے زمانے میں تو اس کو بڑا مقام تھا، اور اس کے جو روح رواں ہیں نا، اکثر میں ان کی پوسٹ دیکھتی تھی تو مجھے بڑا غم ہوتا تھا. تو آئی وانٹڈ ٹو سی کہ کون ہے، مجھے نہیں پتا تھا وہ کون شخص ہے. الٹیمیٹلی بہت سے لوگوں نے ان کی تصویر لگا دی اور ان کا پورا حال بھی بتا دیا، جس میں میری عمر کے یا مجھ سے بڑی عمر کے وہ یقیناً ہیں. اینڈ آئی واز سو سیڈ کہ اگر ایک اتنا تجربہ کار انسان جس نے پوری زندگی صحافت کے ساتھ گزار دی، وہ یہ ڈیپ فیک ویڈیوز کو پروموٹ کر رہا ہے، اور وہ اس ایجنڈے کا حصہ بن رہا ہے جو پروپیگنڈا ہے، جو لوگوں کو صحیح سمت پر لے کے جانے کی بجائے غلط سمت پر لے کے جا رہا ہے. تو صاحب ذمہ داری مجھ پہ اور آپ پہ ہے. ہم ریلیجن کا حوالہ تو ہر جگہ پہ دے دیتے ہیں. پاکستان کا نام ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان. قرآن مینول آف لائف ہے. جتنی چیزیں سمیع اللہ ملک صاحب فرما رہے ہیں یہ تمام حصہ ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کتنے انسانوں کو بے جا مار دیا جاتا ہے.
حالانکہ قرآن میں درج ہے ایک انسان کو مارنا پوری نسل کو مارنے کے مترادف ہے. اسلام میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, مینول آف لائف میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب تک تحقیق نہ کر لیں اس خبر کو آگے مت لے کے جائیں. لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یتیم کا حق نہیں مارنا. کتنے لوگ غریب کو آپ نے دینا ہے. ابراہ کا ذکر ہے, نہیں اس کا ابراہ کا ذکر ہے, اور وہ کون تھا؟ ابو لہب. یعنی آپ امیجن کیجئے گا کہ وہ سارے حاجیوں کو خوراک کھلایا کرتا ہوتا تھا, مگر جب دروازے پہ کوئی مانگنے آتا تھا تو اکیلے میں نہیں وہ دیتا تھا. حاجیوں کو جب کھلاتا تھا تو وہ تو اس کی بڑائی تھی نا کہ وہ تمام کے تمام جو مکہ معظمہ میں آتے ہیں ان کی ضیافت کرتا ہے اور ان کا خرچہ برداشت کرتا ہے. آج اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں تصویر کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں, ناٹ اونلی اسلامک ریپبلک, ایوری بڈی, میں آپ, مگر جائز میں اگر میرا رشتہ دار کو بھی ضرورت ہے تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو لک آفٹر. تو سمیع بھائی کا بہت شکریہ, آپ مفتی بھی ہیں, آپ نے قرآن کو بھی تفصیل سے پڑھا ہے, آپ یہ بات کرتے ہیں, مگر عام زندگی کو تو میں صرف وہ کھڑے ہو کے قرآن پاک سن لیتے ہیں, اس چیز کو اپنے پہ امپلیمنٹ نہیں کیا, تو ہمارے کال اور فعل میں تضاد ہے, چاہے وہ ہمارا پولیٹیشین ہے, چاہے وہ ہمارا صحافی ہے, چاہے وہ عام آدمی ہے. اور عام آدمی کو تو شعور سے بیدار ہی نہیں ہونے دیا جاتا. پہلے صرف یہ بھٹے والے جو ملازم ہوتے تھے نا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. مجھے تو اب پورا کا پورا پاکستان اور سارے اراؤنڈ دا ورلڈ تمام پاکستانی, میری اپنی پارٹی ہے, میرا اپنا لیڈر ہے, وی آر ناٹ ورکنگ فار ون کاز. لیتے ہیں ایک بریک, واپس آئیں گے اور سمیع اللہ ملک صاحب کی مزید اچھی چیزیں ان سے سیکھ سکیں گے. صاحب پروگرام ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. ہمیشہ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں جناب سمیع اللہ ملک صاحب جب پروگرام شروع کرتے ہیں تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اس سورہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اکثر میں نے, آپ نے, ہم سارے پولیٹیشنز کو بھی اسی آیت سے پڑھتے ہوئے سنا. حضرت موسیٰ کی دعا ہے, قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں بھی اس کا ذکر ہے, اور اگر میں اس کے معنی کی طرف غور کروں تو انہوں نے اپنی زبان کی طاقت کا ذکر کیا تھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ وہ طاقت عطا فرما اور میرے سینے کو کھول دے. ٹھیک, اللہ کرے کہ میں اور آپ صرف پولیٹیشنز کے منہ سے یہ دعائیں سنیں نا, جب ہم وہ لفظ سنیں تو ہم اسی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں, بیکاز دیٹ از آر مینول آف لائف. جیسے میں اور آپ اردو میں, پنجابی میں اور انگریزی میں اپنی گفتگو کو سمجھتے ہیں. سمیع بھائی اب تھوڑا سا انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف نکلنا چاہتی ہوں میں, اور آج کی رشیا اور یوکرین کی جنگ تو 2.5 سال کے عرصے کے بیچ میں داخل ہو گئی. فروری میں روبل جو رشیا کی کرنسی ہے ایٹ دا لوئسٹ, آئی بلیو اٹ واز 142 یا 52 تک پہنچا, لوسٹ پہ تھا ورسز ڈالر. مگر پھر اس کے بعد اس نے اپنی طاقت کو گین کیا اور $1 جو تھا وہ 63 روبل کے برابر چلا گیا. رشیا نے کہا کہ میں تیل سپلائی کروں گا تب بھی کروں گا اگر تم مجھے روبل میں ادا کرو گے. بیکاز امریکہ کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ امریکہ رولز اراؤنڈ دا ورلڈ, یہ ان کی پلاننگ ہے. اینڈ اگین دیز پلاننگز, president is just a mohra. Pentagon is a place جہاں سے تمام معاملات طے ہوتے ہیں. Think tanks, they play their important roles. امریکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جب کاروبار ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا بینیفٹ امریکہ کو مل رہا ہوتا ہے کیونکہ امریکن ڈالر بیس میں ہوتا ہے. آج پاکستان کے انٹر بینک جو ڈالر کا ریٹ ہے ٹوڈیز ڈیٹ میں, آئی واز ریڈنگ 196 پہ گیا تھا. اچھا, اب کوئی پولیٹیشین پاکستان کا نہیں بول رہا. کیوں نہیں بول رہا؟
پہلے یہ تھا کہ مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی. جب یہ گورنمنٹ آئی ہے فار دا ٹائم بینگ ڈالر روپے نے اپنی تھوڑی سی قدر کو بڑھایا تھا، مگر آج 196 پہ امریکن ڈالر پہنچا ہوا ہے. تو انٹرنیشنل اسکیل کے اوپر آئی وش کہ پاکستان بھی، انڈیا آج 30 سے 40% سستا تیل حاصل کر رہا ہے رشیا سے، امریکہ بھی انڈیا کو کچھ کہہ نہیں پا رہا. مگر گزارش یہ ہے بہن کہ میں آپ سے اس بارے میں اپنے انٹرنیشنل افیئرس کی طرف آپ نے جو توجہ دلائی ہے، بات یہ ہے کہ امریکہ اور مغرب کی بڑی دیر سے یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے روس کو پھر سے بدحال کیا جائے اور بے حال کیا جائے. اور کیونکہ امریکہ افغانستان میں پھنسا ہوا تھا اور اس لیے وہ پوری کاوشیں سامنے نہیں آ رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب رشیا نے کرائمیا پہ قبضہ کر لیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ اور مغرب دیکھتے رہ گئے اور کچھ کر نہ پائے. اور اس سے پہلے وہ یوکرین سے، کیونکہ اس کی جتنی بھی اٹامک پاور تھی وہ اسی طرف کر چکے تھے مغرب، اور اس بہانے پہ اس دعوے کی، اس وعدے کے اوپر کہ تمہیں کوئی بھی خطرہ ہوگا تو ہم تمہارا ڈیفینس کریں گے، جس کی بنا پہ اس نے تمام گیو اپ کر دیا تھا، تمام جتنے بھی اس کے جو نیوکس ہے جتنے بھی تھے. لیکن آپ دیکھیں جو یہ افغانستان سے اخلاء ہوا تو غیر کسی تاخیر کے فرانس کے بارے میں اور روس کے خلاف ہو گیا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ روس اور مغرب کے امریکہ نے مل کے روس کو اتنا اکسایا کہ بدنصیبی یہ ہے کہ جس دن ہمارے عمران خان کا دورہ تھا روس کا پہلی دفعہ، یعنی سربراہ دورہ، اور اسی دن جو ہے یوکرین کی جنگ کا اعلان کر دیا گیا اور جنگ شروع ہو گئی. اور اب دھیرے اب کہ امریکہ اور چاہتے ہیں روس اس میں جتا رہے، ختم نہ ہو اور طویل ہو. اور انہوں نے یہ پالیسی یہ اختیار کر رکھی ہے کہ وہ خود اس میں شامل نہ ہو، لیکن دھڑا دھڑ اسلحہ اپنا بھیجتے رہے، مطلب ہے، اور اسلحہ جا رہا ہے اور پولینڈ کے راستے جا رہا ہے، اس میں جا رہا ہے، لیکن اس میں شامل نہیں ہے. اور رشیا بھی اب محسوس کر رہا ہے کہ اس کی اکانومی جو ہے بری طرح جو ہے محصور بھی ہو رہی ہے، برباد بھی ہو رہی ہے. اور دوسری طرف انہوں نے امریکہ اور مغرب نے بر وقت جو ہے چین کو انتباہ کر دیا تھا کہ اگر آپ نے کسی قسم کی بھی عسکری یا مالی مدد کی روس کی تو یہ ساری پابندیاں آپ پہ بھی لگائی جا سکتی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلی دفعہ امریکہ کی اور چین کے لوگوں کی اٹلی کے اندر 7 گھنٹے تک ملاقات ہوئی مسلسل، جن میں وہ آپس میں اتفاق نہیں کر رہے تھے. اور وہ جو بالآخر چین نے امریکہ سے کہا کہ آپ جو کام تھریٹ سے کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ کام جو ہے آرام سے کرنا جو اس کو سو جانتے ہیں، اور اس لیے جو ہے ہم آپ میں نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات کہنے سے پہلے چین نے دھیمے سروں میں بات کی، لیکن وٹ ایور ہی سیڈ مین اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین اس وقت امریکہ اور یورپ کا مینوفیکچرنگ انجن بن چکا ہے. اگر چین کے ساتھ وہ بائی کاٹ کرتے ہیں تو ان کی اپنی اکانومی بیٹھ جاتی ہے. اب یہ معاملہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ 3,500 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے مغرب کی وہ چین میں ہو چکی ہے. چین کے اندر چین نے اپنے کارخانوں کے اندر ان کی انویسٹمنٹ کروائی ہے اور یہ کر چکا ہے مطلب. اور اس کے باوجود امریکہ سب سے بڑا مقروض جو ہے چینی کا ہے. اب یہ بھی دیکھیے. اب بہت کوشش یہ بھی ہو رہی ہے، بہت سے ملکوں نے یہ کوشش کی کہ چین کو یہ کہتے رہے کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں ایک انٹرنیشنل کرنسی کے طور پہ متعارف کروائیں، لیکن چین نے وہ کام کرنے کی بجائے بارٹر سسٹم کر دیا، مال کے بدلے مال. اور یہی وجہ رشیا کے ساتھ اس نے کیا کہ رشیا کے ساتھ اس نے کہا کہ ہم آپ کی ہماری تجارت جو ہے یوان اور روبل میں ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھے کہ یورپ کو جو جتنی بھی گیس سپلائی ہو رہی ہے روس کی طرف سے، روس نے فوراً اعلان کر دیا کہ میں اسی کو گیس فراہم کروں گا جس کا آپ نے ذکر کیا، جو اس کا مجھے روبل میں پیمنٹ کرے گا. اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، اب وہ روبل میں پے کر رہے ہیں. اور وہی رشین کرنسی جو بہت گر گئی تھی پہلے دنوں میں، اب پھر سے شوٹ اپ ہو رہی ہے، اوپر آ رہی ہے مطلب ہے. اور اس کا ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں، اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں ریشیا اس جنگ سے جلدی خلاصی حاصل کر لے گا. اور اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ کل پہلی دفعہ رشیا نے یوکرین کی فوجوں کو محفوظ راستہ دیا جانے کا، حالانکہ اس محاصرے میں تھی. اگر رشیا چاہتا تو یوکرین کی تمام فوج کو ملیمیٹ کر سکتا تھا وہاں پہ، جس طرف چاروں طرف سے محاصرے میں تھا، لیکن رشیا نے اسے جانے کی اجازت دی. اور یوکرین کے بہت سے جو فوجی جنرل ہیں وہ اب اس بات پہ آمادہ دکھائی دے رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ ہمیں امریکہ اور یورپ نے اپنی جنگ کے لیے ہمیں
कुर्बानी का बकरा बनाया, हमें बर्बाद करके रख दिया। हालाँकि इस सारे खित्ते के अंदर यूक्रेन की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा मजबूत, यूक्रेन के माशी हालात सबसे ज़्यादा बेहतर, यूक्रेन के जो ज़खायर थे वो सबसे ज़्यादा बेहतर थे। लेकिन आज देखिए यूक्रेन को खंडर बना दिया गया है और यूक्रेन के लोग हैं अब ये बातें उन्होंने कहनी शुरू कर दी हैं। यूक्रेन के एकदम 3 ऐसे बड़े पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमें जो है जंग का बकरा बनाया गया है, हमारा हमें शिकार कर दिया गया है, हमें बकरा बना के रीछ के आगे फेंक दिया गया है, रूस की तरफ उन्होंने इशारा किया है। और बेहतर ये है कि हम रीछ को उसका काम करने दें और रीछ से कोई ऐसे मसले पैदा करें कि हम पे हमला ना करें। और उधर रशिया जो है, चीन की जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं और वो रशिया को थोड़ा धीमे सुरों में आने की बात कर रहे हैं। तो ये बात, अब ये बात के लिए मुनासिब अमेरिका के लिए, अमेरिका को ये सूट नहीं करती मतलब है। और क्योंकि अब अमेरिका के अंदर खुद भी ये चीजें शुरू हो गई हैं। अब अमेरिका के अंदर 4 बड़ी रियासतें जो कि पूरे अमेरिका का ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं, उनकी तरफ से आवाज़ आनी शुरू हो गई हैं कि हम कब तक दुनिया की जंगों में अपने शहरियों के टैक्स को डुबोते रहें। ये लफ्ज़ है ड्राउन सिंक करते रहें कब तक? और ये पहली मजबूत आवाज़ आई है वहाँ से मतलब है और इससे खदशात ये पैदा किए आज से जो 5 साल पहले 2000 मतलब 17 के अंदर जो बात रशिया के जो कम्युनिस्ट उन्होंने कही थी कि वो दिन जल्दी आएगा कि अमेरिका की अपनी रास्ते जो है ये भी टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगी या फिर से फेडरेशन से कन्फेडरेशन रहेंगी मतलब है। और वो उस तरफ रास्ता चलना शुरू हो गया है क्योंकि 4 रियासतों ने ऐलान कर दिया। अब इसी हवाले से जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि अब दुनिया में जो सुपर पावर की जो है चीज़ें वो तब्दील हो रही हैं। वो चीज़ें तब्दील हो रही हैं। अब ये चीन का ये मानना है और वो ये काम कर रहा है, वो कहता है कि बजाए जंग के आप मुल्कों जितने मुल्कों की मंडियाँ आप को कब्ज़ा कर लेंगे और जितना तजारत आप ज़्यादा कर लेंगे, वही वही सुपर पावर होगा। और उस सिलसिले में चीन ने पिछले 30 साल से मुसलसल कांस्टेंट इसी पे काम किया। अब आप ये देखिए कि रही सही कसर अब अमेरिका को क्यों इस बात का खदशा पैदा हो गया है। अमेरिका कभी क्वाड बना रहा है, कभी किसी को इत्तेहाद बना रहा है। शुमाली कोरिया को आप देखिए, खाली शुमाली कोरिया को मनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो था वो वहां पे चला गया था उसे समझाने के लिए। ये सारी बातें अगर आप इकट्ठी करें, देखें आप, तो आपको नज़र आएगा कि दुनिया भी खुद इस वक़्त जो है जंग से तंग आ चुकी है। जंग की हौलनाकियाँ, जंग की तबाहियाँ जो हैं, आपने याद होगा कि आज से कुछ जो आखिरी जो प्रोग्राम हमने आपसे किया था रमज़ान से पहले, उसमें आपने बड़ी खूबसूरत तज्ज़िया किया था रशिया के बारे में कि रशिया जो है अपने मसल जो है फिर से दिखा रहा है। रशिया अपनी शिकस्त को भूला नहीं, लेकिन उसने बराह रास्त जंग की बजाय उसने अपनी इकॉनमी पे ज़ोर दिया। यही वजह है कि आप देखिए कि 9 साल पहले 2013 से उसने सोना दुनिया की आर्मी मार्केट से सोना खरीदना शुरू किया और सोने के ज़खायर अब उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। यही काम चाइना ने किया। अब उनके पास इतने इनफ सोने के ज़खायर हैं कि अगर उन पे पाबंदियाँ भी लगा दी जाएँ तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब रशिया को क्या फ़र्क पड़ा? अब आप ये देखिए कि इन्होंने बददियानती ये की, दुनिया देख रही है कि इन्होंने बाकी तो पाबंदियाँ लगा दी, लेकिन गैस की पेमेंट के लिए वो स्विफ्ट, बाकी तो स्विफ्ट पे पाबंदी लगा दी गई, लेकिन उसकी स्विफ्ट पे पाबंदी नहीं है, उसकी आप लेन-देन कर सकते हैं। अब दुनिया ये समझ रही है और दुनिया के ज़हन से ये जो जो जाली एक सुपर पावर का जो भूत था, वो उतर गया है। उन्हें पता चल गया है कि इस दुनिया के अंदर सुपर पावर वही होगा, जो कि दुनिया के अमन की बात करेगा, दुनिया के सुकून की बात करेगा, लोगों की भलाई की बात करेगा। और इस सिलसिले में दुनिया की जो लोगों जो ज़िंदगी का गुज़र-औक़ात है, जितनी आसान होगी, उसके बारे में जो बात करेगा, उसे हम सुपर पावर मानेंगे मतलब। और आप ये देखिए, ये जो मुस्लिम महँगाई बढ़ाई जा रही है, आपने शुरू में बातें की, ये महँगाई का गुब्बारा आखिर कभी तो फटेगा। इसके फटने से अब आप देखिए कि उनको खुद अपने लाले पड़े हुए हैं। आलमी आलमी मालियाती अदारे जो हैं, अब वो क्या कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड के लोगों को इंजेक्शन दे रहे हैं। एड के नाम पे जिन पे कर्ज़े जो वापस नहीं कर सकते, जिनका दिवालिया उनका खर्चा है। अब श्रीलंका दिवालिया हो गया और उसने अब दिवालिया हो गया, उसको इसलिए उसकी सज़ा दी गई है कि वो चीन के साथ बहुत आगे चला गया था। उसकी जो बंदरगाहें थी, वो चीन के पास हैं। अब आलमी मालियाती इदारे जो है महाजन क्या करता है? महाजन यही करता है ना कि जब आप उसका पैसे ना दे सके तो आपके आके असासे ज़ब्त करता है। अब वो असासे जिसकी वज़ह से यानी उनको सज़ा दी गई थी, वो असासे ऑलरेडी चीन के पास हैं। अब वो चीन के साथ क्या फड्डा करेंगे? चीन उसको श्रीलंका को पैसे दे रखे हैं, बाकायदा तौर पे ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सिग्नेचर हो चुके हैं।
اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو بھی اسی کی سزا دی جا رہی ہے اور دی جاتی رہے گی، کیونکہ پاکستان دراصل چین کی ترقی کا سب سے بڑا ہب جو ہے وہ پاکستان ہی سے شروع ہوگا. ہماری گوادر پورٹ جو ہے، یہ آپ دیکھیے گوادر پورٹ جو ہے ون روڈ ون بیلٹ کے ساتھ جا کے ملتی ہے، جس نے ساری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے. پہلی مرتبہ دنیا کے اندر 5,000 بلین ڈالر کی باقاعدہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے چین کی طرف سے، جسے تمام دنیا کو ساتھ رابطہ خشکی کے ذریعے رابطہ جو تیار کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ون روڈ ون بیلٹ جو شروع کیا گیا تھا تو میں بھی انوائٹڈ تھا، میں بھی گیا تھا. وہاں پہ 26 ممالک کے سربراہ اور وزرائے اعظم تشریف لائے تھے، اور جن کو باقاعدہ طور پہ عملی طور پہ باقاعدہ طور پہ پریزنٹیشن دی گئی تھی باقاعدہ طور پہ. اور وہاں پہ 136 دنیا کے بڑے بڑے اکانومسٹ آئے تھے وہاں پہ، جنہوں نے چین کی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ یہ جو زندگی گزارنے کے جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، اگر یہ بن جائے تو اس کے اندر کم از کم 38% ریڈیوس قیمت ہو جائے گی. حالانکہ وقتی لحاظ سے بڑھنی چاہیے لیکن ریڈیوس ہو جائے گی، اس لیے کہ ان پہ جو بار برداری کا خرچ ہے وہ کم ہو جائے گا، بہت زیادہ خطرناک تک کم ہو جائے گا. ایک اور بات بھی اب دیکھیے، اس ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی یہ بھی استعمال ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے پیٹرول کے اوپر انحصار ختم کیا جائے، جس کے لیے باقاعدہ طور پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. اور جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2030 تک ہمارے بحری جہاز اور جت میں اس میں تقریباً 80% جو ہے پیٹرول کا حصہ ختم کر دیا جائے گا. اب اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں کہ جو ایک ملک کی معاشی ہب میں سب سے زیادہ جو ہے آپ کی توانائی جو خرچ ہوتی ہے وہ پیٹرول سے ہوتی ہے، ڈیزل سے ہوتی ہے. اب اس کی جگہ گیس بھی لے گی. اب گیس کے ساتھ دوسرے اس کے الٹرنیٹ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. دور نہ جائیں، میں جہاں رہتا ہوں برطانیہ کے اندر، یہاں پہ اب آپ دیکھیں الیکٹرک گاڑیاں شروع ہو گئی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈیزل گاڑی کو تو میرے علاقے میں تو ڈیزل گاڑی کو بین کر دیا گیا ہے. ڈیزل گاڑی آپ چلا ہی نہیں سکتے. وہ آدمی جو چلائے گا اسے خاص اسے دینا پڑے گا، اسے ایک تقریباً روزانہ کا فنڈ دینا پڑے گا، اسے ٹیکس دینا پڑے گا، وہ خاصا مہنگا ہے. تو لوگوں نے اپنی گاڑیاں جو بیچ دی ہیں ڈیزل گاڑی، اب الیکٹرک گاڑی کو انہوں نے بڑا انشیٹو یہ دیا ہے، بڑا انسینٹیو دیا ہے. انسینٹیو یہ ہے کہ اس کا جو روڈ ٹیکس نہیں ہوگا، اس کی انشورنس کم ہوگی. یعنی وہ گویا اپنی اس انرجی کے بل کو کم کرنے کے لیے الیکٹرک کی گاڑیوں کو وہ جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں. اب تقریباً ہمارے علاقے میں ہر سڑک کے اوپر جو ہے وہ ایسی پارکنگ بنا دی گئی ہے جس میں جو الیکٹرک جو ہے اس کی چارجنگ، گاڑی کی چارجنگ شروع ہو سکتی ہے، اور اس چارجنگ سے جو ہے یعنی وہ آپ کو بہت سستی پیٹرول سے بہت جی سستی. سر، یہ تو انٹرنیشنلی انہوں نے کیا، مگر گیس پہ انحصار اور ڈیفینیٹلی کرنا ہی ہوگا. اب یہ دیکھیں 2000 اب یہاں لندن میں یہ پروگرام ہے کہ 2027 کے اندر 22 ہے 2027 کے اندر پیٹرول کی گاڑی بھی کوئی نہیں ہوگی، تمام 100% جو ہے الیکٹرک گاڑیاں ہو جائیں گی. مگر سر گھروں کے ہیٹنگ سسٹم میں تو آپ کو گیس کی ضرورت ہوگی نا، گیس ہو، تیل ہو، ہیں تو یہ زمینی وسائل ہی نا. میں سر ہم یہی پروگرام کو اپنے کو ریپ اپ کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا بالکل باہر نکل گئے. پہلے تو آپ نے امریکہ کے بارے میں کہا. یقیناً میں چاہتی ہوں کہ خدا کرے کہ امریکہ ہمیشہ سلامت رہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ملک ٹوٹے اور امریکہ ہمیشہ سلامت رہے، مگر خدا کرے کہ امن اور سلامتی پوری دنیا میں ہو. آپ نے چائنا کی بات کی، تو جب آپ چائنا کی بات کرتے ہیں وہاں آپ نے سری لنکا کا بھی ریفرنس دیا ہے. یہی تو میڈیا ہے، یہی تو پروپیگنڈا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چائنا جس کنٹریز میں جاتا ہے اور پاکستان کو، حالانکہ سری لنکا ڈوبا دونوں بھائیوں کی وجہ سے، لیڈرشپ واز کرپٹ لیڈرشپ، جس کی وجہ سے سری لنکا ڈوبا. انہوں نے ہر چیز کے بیچ میں کٹس لیے تھے، ٹھیک. تو مگر جو پروپیگنڈا کرنے والے چینلز ہیں، اور میرے پاس شیئر امریکہ کی نیوز آتی ہے، جو پروپیگنڈا کرنے والے چینلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں اینی کنٹری وچ ڈیلز ود امریکہ الٹیمیٹلی سفر دا سیم وے دا وے Sri Lanka suffered, but Sri Lanka suffered because their leaders were corrupt. Their leaders were corrupt. That is the reason Sri Lanka suffered. ایک سیکنڈ سر. China is the biggest threat for the whole world. مگر پاکستان کی یہ ایک ویڈیو آپ لوگوں نے اکثر دیکھی ہوگی کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. ابھی جب بھی بلوچستان کا ذکر آتا ہے نا، وہ ایک ہی کہتے ہیں نا کہ ہم سی پیک کی لائن کو نہیں یہاں گزرنے دیں گے، ٹھیک.
پاکستان کی گورنمنٹس کو بھی چاہیے تھا کہ بلوچستان کو ہمیشہ اس کا حق دیتے, اس کا جتنے وسائل کو استعمال کیا تھا نا, فیئر حق دیا جاتا ان کو, جو نہیں دیا گیا. میں حالانکہ پنجاب سے ہوں, دس از واٹ آئی فیل اینڈ آئی مائٹ بی رانگ, مگر چائنا اگر ہماری گوادر کی بیس سے نہیں پہنچ سکا نا, تو چائنا نے ہمت نہیں ہاری, وہ برما کے رستے بے آف بنگال میں پہنچ گیا. بے آف بنگال کے بیچ میں جب چائنا چلا گیا ہے تو چائنا کو تو بڑا ٹھیک ٹھاک کٹ آف مل گیا رستے کا. ناؤ بے آف بنگال میں اگر ہے تو چائنا از دا بگیسٹ تھریٹ فار انڈیا, not only for America, but China is the biggest threat for India as well. یہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک, اب China is right there in Bay of Bengal. By 2030 things will even more change. 2049 کے بیچ میں وہ پتہ نہیں تب تک دنیا رہنی ہے کہ نہیں رہنی. Nuclear wars, we are expecting the way جتنی impatience and mental illness ہم میں اور ہمارے political leaders میں اور ہم تمام میں آتی چلی جا رہی. I don't know where we are heading to. تو یہ لاسٹ بات جس پہ میں ختم کرنا چاہتی ہوں, آپ نے ابھی ایک حوالہ دیا کہ رشیا نے کنفیس کر لیا کہ ان کی اکانومی خراب ہوئی ہے, روبل تو ان کا بڑا اسٹرانگ ہو گیا. آئی ڈونٹ نو آپ کون سے میڈیا کی خبر سن رہے ہیں, حالانکہ رشین ٹی وی از بلاکڈ آل اوور نارتھ امریکہ اور میرا خیال ہے اراؤنڈ دا ورلڈ, ایون یورپ میں بھی آر ٹی کو بلاک کیا گیا بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی دا ادر سائڈ. جیسے وہ بیل ہوتا ہے نا, بیلوں کی آنکھوں کے اوپر ایسے باندھ دیتے ہیں کہ فوکس رہے, بس ایسے نظر آئے. دا اونلی نیوز اراؤنڈ دا ورلڈ از سی این این امریکہ ہے, سی این این اینڈ بی بی سی. ان کی آپ یا نیوز دیکھ رہے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ, انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یا اپنے اپنے سٹی کے اپنے اپنے کنٹری کے بیچ میں. یو آر لوکنگ ایٹ ون سائڈڈ نیوز, یو ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ آن دا ادر سائڈ آف دا ورلڈ. آج کی نیوز ہے کہ نیٹو نے رشیا کے بارڈر کے ساتھ اپنی مشقیں شروع کر دی ہیں. رشیا ایک ہی تو کہتا ہے کہ نیٹو کو ایکسپینڈ نہ کرو, ہمارا ایریا سیف رہنے دو, مگر طاقت کا حصول, اور یہ طاقت کا حصول ایک گھر سے شروع ہوتا ہے اور ایک ملک تک اور پھر دنیا تک اب پہنچ گیا, کیونکہ ورلڈ از اے گلوبل ولیج. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے جلدی سر آپ ریپ اپ کر لیں, بس یہیں پہ پروگرام مجھے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بھی آپ سے کرنی ہے. بات یہ ہے کہ باتیں تو ٹھیک ہے, روبل میں نے آپ سے کہا نا, روبل بہت طاقتور ہوتا جا رہا ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہ بہت بلندی پہ آ گیا, پھر دوبارہ وہ مجھے کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے اپنے کالم میں آرٹیکل اکثر کہتے ہیں ٹی وی پروگرام میں کہ جی پاکستان بھی سری لنکا کے راستے پہ چل رہا ہے, اب اس کا علاج بھی تو کوئی بتائے نا. مطلب ہے تو میں اس کے علاج کے لیے بڑا امپورٹنٹ آپ کو مجھ سے ریپ اپ کرنے لگا ہوں صرف 1 منٹ کے اندر. میں کہتا جی میں نے انہیں بات بتائی, میں نے کہا جی کہتے ہیں کہ فرانس سے آزادی کے بعد کانگو میں فرانس نے اپنا سفیر تعینات کیا. ایک دن وہ فرانسیسی سفیر جو ہے شکار کی تلاش میں کانگو کے جنگلات میں نکل گیا, اور جنگل میں چلتے چلتے فرانسیسی سفیر کو دور کچھ لوگ نظر آئے. وہ سمجھا شاید یہ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں, کیونکہ انہیں پتا نا نوآبادی کے لوگ جو کیا کرتے ہیں. مطلب وہ قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ تو آدمخور قبیلہ ہے. چھٹے فرانسیسی سفیر کو پکڑ کر انہوں نے ذبح کیا, اس کی کڑھائی بنائی, شوربہ بنایا اور جنگل میں منگل منایا انہوں نے جنگل کے اندر. فرانس نے اس واقعے پر بڑا سخت برہم ہوا اور اس نے کانگو سے مطالبہ کیا کہ ورثہ جو ان کو پکڑا جائے, اس کے جو ورثہ ہیں سفیر کے, ان کو کئی ملین ڈالر خون بہا نوٹس دے دی گئی, اتنے ملین ڈالرز کو دیا جائے. اب کانگو کی حکومت جو سر پکڑ کے بیٹھ گئی, بھی خزانہ خالی تھا, ملک میں غربت و قحط کا یہ حال تھا کہ کھانا نہیں مل رہا تھا لوگوں کو. بہرحال کانگو کی حکومت نے فرانس کو ایک خط لکھا, یہ میں آخری بات خط لکھا, 2 لائن لکھی کہ جناب کانگو کی حکومت محترم سفیر کے ساتھ پیش آنے واقعے میں بڑی سخت نادم ہے, چنانچہ ہمارا ملک خون بہا ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا, لہذا بڑے غور و فکر کے بعد ہم آپ کے سامنے یہ تجویز رکھتے ہیں کہ ہمارا جو سفیر آپ کے پاس ہے آپ بدلے میں اسے کھا لیں. اب مجھے نہیں معلوم اس واقعے میں کتنی صداقت ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ہماری حکومت ان عالمی مالیاتی اداروں کو ایک خط لکھ دے جس کا مضمون یہ ہو کہ پچھلے 70 سالوں میں ہماری اشرافیہ بشمول سول اور نان سول جو قرضے لیے ہیں وہ آپ ہی کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. لہذا تجویز ہماری یہ ہے کہ ہماری منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہماری اشرافی کے بینک بیلنس اثاثے اور جو جتنی بھی چیزیں مغربی ملک میں یہ آپ ضبط کر لیں, اس کا قرضے کے میں اور بینک میں جتنی رقم اب وہ ضبط کر لیں, اور پھر بھی آپ قرض ادا نہیں ہوتے
हम तैयार हैं इन लोगों को पकड़ के आपके हवाले कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं सर आपको एक लाइव एग्जांपल देते हुए प्रोग्राम, सॉरी हम लाइन में से निकल जाते हैं, दैट्स व्हाट इट इज़। चाइना जब पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स जाते हैं सब कॉन्टिनेंट की तरफ, और उसके बाद चाइना से बार्टर सिस्टम जब शुरू करते हैं, और चाइना के लोगों को ड्रग्स पे, इंतहाई ड्रगी कौम थी, मगर उसके बाद काम की तरफ जब उनको राग़िब किया गया, चाहे डंडे के ज़ोर पे किया, कर लिया। आज की दुनिया में इन 2022 आपने बात की इलेक्ट्रिक कार्स की। एलन मस्क ने अभी कोई 4 दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया है, जो टेस्ला है इसके सेंटर्स अमेरिका में भी हैं और इनके चाइना में भी हैं। उसने कहा दैट इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग नेशन। वो 24 घंटे के लिए चाइनीज़ ने अपने आप को कन्फाइंड कर लिया, उनको बैग्स प्रोवाइड किए गए सोने के लिए, स्लीपिंग बैग्स, वहीं पे वो सोते थे, 12 घंटे की शिफ्ट्स करते थे, यानी नॉन स्टॉप काम हुआ है। वहाँ पे उसने कंडेम किया कि इन अमेरिका पीपल आर नॉट दैट हार्ड वर्किंग, दे नीड टू स्पेंड। एंड आपने जो पाकिस्तान के लिए हल दिया है ना, मेरे पास तो सिर्फ इतना सा हल है कि चाइना को एग्जाम्पल बनाते हुए अगर मैं और आप इतने हार्ड वर्किंग हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि वी कैन ओवरकम एनी सिचुएशन, बट वी कैन नॉट। आपकी आवाज आपने सफाई करनी है तो खुद अपने नौकर के साथ लग के, आप 10, अल्लाह ने आपको दिया हुआ 10 नौकर रखें, मगर जब आपने अपनी रविशों को भी साफ करना है तो पानी लेके खुद खड़े हो, साथ साफ करें। आप खुद कुछ करने का, ज़मीन पे अगर कोई चीज़ है, अगर मैं खुद रोल मॉडल बन के वो करूं, सिर्फ कहना बहुत नहीं। कहा तो इमरान खान साहब ने भी था कि जी साइकिलें आ जाएंगी तो जी बड़ी गाड़ियां निकल जाएंगी, मगर जो कहा जाए उस पे अमल। ओनली से थिंग व्हाट वी मीन रादर देन जस्ट सेइंग थिंग्स। मैं तो मेरी बहन, अल्लाह ने बड़ी तंबीह की है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो जिसमें तुम अमल बस सर यही हल है। अगर आपने, मैंने एलन मस्क की आपको आज के दौर में एग्जांपल दी है कि उसने चाइना को अप्रिशिएट किया है। आपकी आवाज मक्के मदीने, मैं तो कहता हूं नहीं सर, कोई मक्का मदीना को तो हम सिर्फ जिक्र करते हैं, अगर कुरान के लिहाज से गुजारें, वी कैन नॉट इवन कंपेयर आवरसेल्फ। नाम के मुसलमान है सर। की बातें, हमारी तजावीज़ जो है उन तक पहुंचे, उनके मतलब और इस पे अमल हो, कम से कम कौम तो अमल करने वाली बने। पहले कौम तो अमल सर 77 के बाद तो करप्शन ही रही सिर्फ, उसके बाद एक जनाब जुनीजो साहब ही एक ईमानदार आया था, उसके बाद तो प्रॉब्लम ही रही। और आम आदमी उसमें इक्वल रोल प्ले कर रहा है, आम आदमी इक्वल रोल प्ले कर रहा है, और वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए जो पीछे शुरफा गुजर चुके थे ना, वो उनकी भी मिट्टी रोल रहा है। हमें यहीं पे इजाज़त दीजिएगा। समीउल्लाह मलिक साहब की वेबसाइट है bittertruth.uk और हमारी वेबसाइट है eawaz.com। यकीनन जब इंसान डिप्रेस्ड होता है, परेशान होता है अपने वतन के लिए, अपनी माँ के लिए, तो बाज़ औक़ात हमारी सोचें मुंतशिर भी हो जाया करती हैं। हमें यही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेफ़ रखे और अपनी ब्लेसिंग्स पे रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।